کامیابی اور خوشی کے 7 اصول کا تیسرا باب ہے جولین مینٹل میں معجزاتی تبدیلی۔ میں نئے اور بہتر جولین مینٹل کو دیکھ کر بہت حیران تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک آدمی جو کچھ عرصہ پہلے بہت بوڑھا اور تھکن زدہ لگتا تھا، اب ولولے سے بھرپور زندگی جی رہا تھا۔ میں خاموشی، بے یقینی اور حیرانی کی کیفیت سے یہ سب دیکھا کرتا۔ کیا یہ کوئی جادوئی دوا تھی جو اس کی نوجوانی واپس لے آئی تھی؟ اس غیر معمولی تبدیلی کی وجہ آخر کیا تھی؟ جولین نے ہی یہ بات کا آغاز کیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ لا کی دنیا کی تھکا دینے والی زندگی اس کی زندگی سے جذباتی اور مادی کے علاوہ روحانی کشش کو بھی لے گئی تھی۔ اس دنیا کی تیز رفتار اور مطالبات نے اسے تھکا دیا تھا۔ وہ تسلیم کرتا تھا کہ اس کی جسمانی طاقت ختم ہو گئی تھی اور اس کے ذہن کی صلاحیتیں گہنا گئی ہیں۔ اس کا ہارٹ اٹیک اس گمبھیر مسئلے کی ایک علامت تھی۔ مستقل پریشر اور مسلسل کام نے اس ورلڈ کلاس وکیل کے سب سے قیمتی اثاثے یعنی روح کو متاثر کیا تھا۔ جب ڈاکٹروں نے اسے یہ الٹیمیٹم دیا کہ یا تو جینا چھوڑ دو یا وکالت کا پیشہ، تو اس نے اپنے اندر وہ شعلہ دوبارہ جلانا چاہا جو اس نے اپنی نوجوانی میں جلایا تھا، لیکن قانون کے شعبے میں آنے کے بعد بجھا دیا تھا۔ جولین واقعی بہت پرجوش لگتا تھا جب اس نے اپنے تمام دنیاوی اثاثے فروخت کر کے انڈیا جانا چاہا، جہاں کے قدیم کلچر اور صوفیانہ تہذیب ہمیشہ ہی سے اسے لبھاتے تھے۔ اس نے کبھی پیدل، کبھی ریل گاڑی پر گاؤں گاؤں اور شہر شہر کا سفر کیا، نئی نئی رسومات کا مشاہدہ کیا۔ بھارتیوں نے اس کے دل میں جو محبت جگائی تھی، اس کی گرم جوشی کو محسوس کیا جس نے اس کی زندگی کو مہربانی اور نئے معانی عطا کیے تھے۔ یہ محبت ان کے لیے بھی تھی جنہوں نے اس خستہ حال مغربی مسافر کے لیے اپنے دل اور گھر کے دروازے نہیں کھولے تھے۔ دن ہفتوں میں ڈھلتے گئے اور جولین میں نئی زندگی کی ایک نئی لہر دوڑتی گئی۔ غالباً یہ لہر اس نے بچپن کے بعد اب محسوس کی تھی۔ اس کا فطری تجسس اور تخلیقی صلاحیت بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ اچانک لوٹ آئی تھی۔ اس نے زیادہ پرسکون اور پرلطف محسوس کرنا شروع کر دیا اور پھر سے ہنسنا بھی شروع کر دیا۔ اگرچہ جولین نے اس غیر ملکی سفر کے ایک ایک لمحے کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا تھا، تاہم اس نے مجھے بتایا کہ وہ یہ صرف اپنے دماغ کو کام سے آزادی دلانے کے لیے کوئی چھٹی نہیں تھی۔ اس نے اس دور دراز ملک کے سفر کو اپنی ذات کا سفر قرار دیا۔ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کیا ہے اور اس کی زندگی کیا ہے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ جان، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ میرا پاگل پن ہے، لیکن میرے اندر سے کوئی آواز آتی ہے کہ اب مجھے اپنی ذات کے سفر پر نکلنا چاہیے، اپنے اندر اس آگ کو جلانا چاہیے جسے میں بھلائے بیٹھا تھا۔ یہ میرے لیے بہت اچھا وقت ہے، جولین نے کہا۔ اس نے جتنا زیادہ دریافت کیا، اتنا ہی زیادہ بھارت کے ان بھکشوؤں کے بارے میں علم ہوا کہ وہ 100 سال سے اوپر کی زندگی جی چکے ہیں اور ان کی نوجوانی کے سال بھی بہت اچھے تھے۔ اس نے جتنا زیادہ سفر کیا، اتنا ہی ان یوگیوں کے بارے میں جانا جو عمر کی قید سے آزاد تھے اور جنہیں دماغ کو کنٹرول کرنے اور روحانی راستوں کا علم تھا۔
اور جتنا زیادہ اس نے مشاہدہ کیا اس کے دل میں اتنی ہی زیادہ خواہش جاگی کہ وہ انسانی زندگی کے ان رازوں کو جان سکے اور ان کا اطلاق اپنی زندگی پر بھی کر سکے۔ اپنے سفر کی ابتدا میں جولین کو بہت اچھے اچھے استاد ملے۔ اس نے مجھے بتایا کہ ہر کسی نے اسے کھلے دل اور کشادہ بازوؤں سے خوش آمدید کہا اور اپنے علوم کا خزانہ اس کے ساتھ بھی بانٹا جو انہوں نے زندگی کے اس مسائل پر مراقبوں اور غور و فکر سے حاصل کیا تھا۔ جولین نے ان قدیم مندروں کی خوبصورتی کو بھی بیان کرنا چاہا جو علم و حکمت کے دروازوں پر کسی رکھوالے کی طرح کھڑے تھے۔ اس نے بتایا کہ اسے ان مندروں کا تقدس تحریک دیتا تھا۔ جان، یہ میری زندگی کا ایک جادوئی دور تھا۔ میں ایک جھگڑالو بوڑھا آدمی جس نے اپنے گھوڑے سے لے کر اپنی رولیکس گھڑی تک بیچ دی تھی اور اب مشرقی علوم کے خزانے دریافت کرنے نکلا تھا۔ میں اپنے تجسس کو روک نہ پایا اور پوچھا، کیا یہ سب چھوڑنا بہت مشکل تھا؟ دراصل یہ سب سے آسان کام تھا جو میں نے کیا۔ لاء کی پریکٹس اور اپنی تمام دنیاوی دولت کو چھوڑنا مجھے فطری سی بات محسوس ہوئی۔ البرٹ کیمس نے کہا تھا کہ حقیقی سخاوت یہ ہے کہ جو آپ کے پاس موجود ہے اسے مستقبل کے لیے ترک کر دو، اور میں نے یہی کیا۔ میں جانتا تھا کہ مجھے خود کو بدلنا ہے، سو میں نے اپنے دل کی آواز سنی اور یہ سب بہت ڈرامائی انداز میں کیا۔ جب میں نے اپنے ماضی کے بوجھ کو کندھوں سے اتار پھینکا تو میری زندگی بہت آسان اور سادہ ہو گئی۔ جس لمحے میں نے دنیا کی بڑی بڑی خوشیوں کا پیچھا کرنا چھوڑا تو مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوشی محسوس ہونے لگی۔ میں چاندنی رات میں ستاروں کا رقص دیکھتا اور دن میں سورج کی کرنوں سے لطف اندوز ہوتا۔ اور بھارت ایک ایسی علمی سرزمین ہے کہ میں نے اپنی گزشتہ دنیاوی زندگی کے بارے میں شاید ہی سوچا ہو۔ کشمیر جانے تک جولین کو اپنی زندگی کا مقصد حاصل نہیں ہوا تھا۔ کشمیر میں اس کی ملاقات ایک نوجوان یوگی کرشن سے ہوئی۔ یہ آدمی بھی نئی دہلی کی چکا چوندھ زندگی سے اکتا کر اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہاں آ گیا تھا۔ گاؤں کے مندر کا سادھو بن کر اس نے کہا کہ میں اپنی زندگی اور اس کے مقصد کی تلاش کر رہا ہوں۔ میں اپنی مشینی زندگی سے اکتا چکا تھا۔ میں نے یہ جانا تھا کہ میری زندگی کا مقصد دوسروں کی خدمت کرنا اور اس دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانا ہے۔ اب میں اپنی زندگی دینے کے لیے گزارتا ہوں۔ اس نے جولین کو بتایا، میں اب اس مندر میں اپنے دن رات سکون سے گزارتا ہوں۔ میں یہاں عبادت کے لیے آنے والے لوگوں سے اپنے خیالات بھی بیان کرتا ہوں۔ میں ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہوں۔ میں کوئی راہب نہیں ہوں بلکہ ایک سادہ سا انسان ہوں جس نے اپنی روح کو پا لیا ہے۔ جولین نے اس یوگی کو بھی اپنی کہانی سنائی۔ اس نے اپنی ماضی کی دولت اور شہرت سے بھرپور زندگی کے بارے میں بتایا۔ جولین نے اسے اپنے تھکا دینے والے کام، دولت اور شہرت کی بھوک کے بارے میں ایک ایک تفصیل بتائی، جس کے جواب میں یوگی کرشنن نے کہا، میرے دوست، میں بھی اس راستے کا مسافر رہا ہوں۔ میں نے بھی یہی درد محسوس کیا ہے، لیکن میں نے یہ بھی جانا ہے کہ ہر چیز کی کوئی وجہ ہوتی ہے، ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے اور ہر ناکامی ایک سبق ہوتی ہے۔ میں نے یہ جانا ہے کہ مادی، جسمانی یا روحانی کوئی بھی خوف ہو، یہ ہماری ذات کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اپنے ماضی پر کبھی پچھتاوا نہ کرو بلکہ اسے اپنا استاد سمجھو۔
جولین نے مجھے بتایا کہ یہ الفاظ سننے کے بعد اسے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ شاید اسے کرشنن کی صورت میں وہ روحانی پیشوا مل گیا تھا جس کی اسے تلاش تھی۔ کرشنن، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک بھرپور اور خوشگوار زندگی کیسے گزاری جائے۔ مجھے خوشی ہوگی کہ میں تمہاری کس طرح مدد کروں۔ لیکن کیا میں ایک مشورہ دے سکتا ہوں؟ یوگی نے کہا۔ کیوں نہیں؟ میں جب سے اس مندر کی دیکھ بھال کر رہا ہوں، مجھے ہمالیہ کے پہاڑوں کی بلندیوں سے موسیقی کی پراسرار آوازیں آتی ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ یہ لوگ کچھ ایسا دریافت کر چکے ہیں جس سے انسان کی زندگی میں بہت بہتری آتی ہے۔ جولین یہ سن کر بہت حیران ہوا اور اس کی دلچسپی اور بھی بڑھ گئی۔ یہ راہب رہتے کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ مجھے ان کے درست ٹھکانے کا نہیں پتہ اور میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ ان کی تلاش میں نکل بھی نہیں سکتا۔ کوئی شخص ان کو آج تک ڈھونڈ نہیں سکا اور بہت سوں کا انجام بھی اچھا نہیں ہوا، کرشنن نے کہا۔ لیکن جولین آسانی سے ہار ماننے والا نہیں تھا۔ کیا تم واقعی ان کا پتہ نہیں جانتے؟ اس نے پھر پوچھا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ مقامی لوگ انہیں سیوانا کے بزرگ کہتے ہیں۔ سیوانا کا مطلب روشنی کا نخلستان ہے۔ لوگ ان راہبوں کا احترام کسی پیغمبر کی طرح کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے ان کے ٹھکانے کا نہیں پتہ، ورنہ میں تمہیں ضرور بتاتا۔ اگلے روز صبح سویرے ہی جولین اس گمشدہ دور دراز علاقے کی تلاش میں نکل پڑا۔ پہلے پہل تو اس نے پہاڑوں پر چڑھنے کے لیے ایک گائیڈ کی خدمات لیں، لیکن پھر جلد ہی اس سے معذرت کر لی کیونکہ یہ سفر ایسا تھا کہ وہ اکیلا ہی جانا چاہتا تھا۔ اسے اپنے وجدان پر بھروسہ تھا، سو اس نے تنہا ہی پہاڑوں پر چڑھنا شروع کیا۔ جولین کے سفر کے پہلے چند دن تو بہت آسان تھے۔ اسے راستے میں گاؤں والے ملتے، کبھی وہ اکیلے ہی پہاڑوں پر چڑھائی کی جانب جاتا اور کبھی کبھار اس کے ساتھ کوئی راہگیر بھی ہوتا۔ ہمالیہ کی بلندیوں پر پہنچ کر اسے ایک سکون کا سا احساس ہوا۔ بلندیوں کی اس تازہ ہوا نے اسے تر و تازہ کر دیا اور اس کی روح اور دماغ کو ایک نئی قوت بخشی۔ اسے آج ایسی خوشی محسوس ہو رہی تھی جو پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ جولین نے مجھے بتایا کہ جیسے جیسے وہ بلندی کی جانب جا رہا تھا، اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، لیکن یہ پریشانی بھی ویسی ہی تھی جیسے کبھی کمرہ عدالت کے باہر میڈیا کے لوگ مجھے روک کر کسی اہم کیس کے بارے میں پوچھتے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے مجھے کوئی چیز اندر ہی اندر میری منزل کی جانب دھکیل رہی ہے۔ جولین واقعی بہت پرجوش تھا۔ جولین نے دعا کی تھی کہ اگر اگلے 2 روز میں وہ سیوانا پہنچ جائے۔ اس کی خیالات بھٹکتے رہے اور اسے اپنے پرانے دن یاد آ گئے۔ اس کی عدالت کی زندگی، قانونی موشگافیاں اور اس کا طرز زندگی، فرانسیسی ریستورانوں میں کھانے، اس کا بڑا سا گھر اور اس کی سرخ رنگ کی فراری جو اسے تحفے میں ملی تھی، ایک ایک کر کے وہ سب یاد آنے لگا۔ جولین کو جب سیوانا اور وہاں کے پراسرار محل کا خیال آیا تو اس کا ماضی اس کے ذہن سے نکل گیا اور وہ فطرت کی خوبصورتی پر غور کرنے لگا کہ اچانک کچھ عجیب سا ہوا۔ جولین نے اپنی آنکھ کے کونے سے دور ایک مسافر کو دیکھا جو سرخ اور نیلا لباس پہنے ہوئے تھا۔ وہ جولین سے کافی دور تھا۔ اس نے اسے آواز بھی دی، لیکن وہ مسافر جولین کو جواب دیے بغیر اپنی رفتار سے چلتا رہا۔
اچانک اس مسافر نے دوڑنا شروع کر دیا۔ جولین بھی اس کے پیچھے دوڑنے لگا اور کہا، دوست، مجھے سیوانا تک جانے کے لیے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ براہ کرم میری مدد کرو۔ میرے پاس تھوڑا سا کھانا اور پانی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ میں کھو گیا ہوں۔ بھاگتے بھاگتے وہ اجنبی مسافر اچانک رک گیا۔ جولین اس کے پاس گیا لیکن ہوڈ کے نیچے چھپا اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ اس کے ہاتھ میں پھولوں سے بھری ایک ٹوکری تھی۔ ایسے پھول جولین نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ جیسے ہی جولین اس کے قریب گیا، اجنبی نے وہ ٹوکری مضبوطی سے تھام لی، گویا اسے اس مغربی شخص پر بھروسہ نہیں تھا۔ جولین نے غور سے دیکھا تو یہ ایک مرد تھا۔ اس کا چہرہ ہوڈ کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور وہ جولین کا ہی ہم عمر لگتا تھا۔ لیکن اتنا سنجیدہ، متین اور خاموش مرد جولین نے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ بوڑھا تھا لیکن اس کے ہاتھوں پر جھریاں یا شکنیں نہیں تھیں اور وہ جولین سے زیادہ جوان لگتا تھا۔ یہ ضرور سیوانا کے ان عظیم بزرگوں میں سے ایک ہے، جولین نے خود سے سوچا، گویا اس نے حقیقت دریافت کر لی ہے۔ میرا نام جولین مینٹل ہے۔ میں یہاں سیوانا کے بزرگوں کے بارے میں جاننے کے لیے آیا ہوں۔ کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ جولین نے کہا۔ اس آدمی نے نرمی سے پوچھا، دوست، تم ان بزرگوں کو کیوں تلاش کرنا چاہتے ہو؟ جولین نے محسوس کیا کہ شاید اسے درست آدمی مل گیا ہے اور اس نے اس کے سامنے اپنا من کھول کر رکھ دیا۔ جولین نے اسے اپنے ماضی کا ایک ایک واقعہ سنایا، اس کی زندگی، اس کی کامیابیاں، اس کی دولت، اس کا بینک بیلنس، غرض یہ کہ ہر چیز کے بارے میں بتایا، اور اسے یہ بھی بتایا کہ کس طرح اس نے اپنی وہ زندگی ترک کی اور انڈیا آیا۔ وہ آدمی کچھ دیر خاموش کھڑا رہا۔ جولین نے پھر بولنا شروع کیا اور اسے اپنی اس دلی اور شدید خواہش کے بارے میں بتایا کہ وہ کیسی پرسکون زندگی کی تلاش میں یہاں آیا ہے۔ اجنبی مسافر نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اگر تم واقعی اپنی طلب میں سچے ہو تو میں تمہیں تمہاری منزل کی تلاش میں ضرور مدد دوں گا۔ میں ہی دراصل ان بزرگوں میں سے ایک ہوں جن کی تلاش میں تم اتنا طویل سفر کر کے یہاں پہنچے ہو۔ مبارک ہو، میں تمہارے اس عزم کو دل سے سراہتا ہوں۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس بزرگ نے پھر کہا، اگر تم چاہو تو میرے ساتھ ہمارے اس مندر میں آ سکتے ہو۔ میرے بہن بھائی وہاں تمہیں خوش آمدید کہیں گے، لیکن وہاں جانے سے پہلے تمہیں میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ ہمارے ساتھ بھرپور اور خوشحال زندگی گزارنے کے اصول سیکھنے کے بعد تم اپنے وطن واپس جاؤ گے اور وہاں کے لوگوں کو بھی ان باتوں سے آگاہ کرو گے۔ جولین نے فوراً ہی اس بزرگ کی تمام شرائط قبول کر لیں اور وعدہ کیا وہ واپس اپنے وطن جائے گا اور اس علم کی روشنی کو پھیلائے گا۔ بزرگ چلنے لگا اور جولین بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ سیوانا کی پہاڑیوں کی جانب جاتے ہوئے انڈیا میں سورج غروب ہو رہا تھا اور اس کے گرد روشنی کا ایک سرخ ہالہ بن رہا تھا۔ یہ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا، جولین نے مجھے بتایا۔ جولین نے محسوس کیا کہ شاید یہ اس کی زندگی کا پہلا لمحہ ہے جب اس نے سکون محسوس کیا۔ چوتھا باب ہے سیوانا کے بزرگوں کے ساتھ ایک جادوئی ملاقات۔ کئی گھنٹے اونچے نیچے راستوں اور گھاس سے بھری پگڈنڈیوں پر چلنے کے بعد دونوں مسافر ایک سرسبز وادی میں پہنچے۔ وادی کے ایک جانب برف سے ڈھکے بلند و بالا ہمالیہ کے پہاڑ تھے
اور دوسری جانب صنوبر کے درختوں کے جنگل کا ایک طویل سلسلہ فطرت کی خوبصورتی کو خراج تحسین پیش کر رہا تھا۔ اس بزرگ نے جولین کی طرف دیکھا اور نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا، سیوانا کے نروان میں خوش آمدید۔ وہ دونوں پھر ایک چھوٹے سے راستے پر اترائی کی جانب چل پڑے جہاں جنگل تھا۔ سندل اور صنوبر کے درختوں کی خوشبو سے سارا جنگل مہکا ہوا تھا۔ جولین کے پاؤں تھک گئے تھے اور تھکن کم کرنے کے لیے اس نے جوتے اتار دیے اور نم گھاس نے اس کو فرحت کا احساس بخشا۔ وہ فطرت کی خوبصورتی، خوشبو اور ناچتے گاتے مظاہر فطرت اور پھولوں کو دیکھ کر حیران ہوا جا رہا تھا، گویا یہ جنت کا کوئی گوشہ ہے۔ جولین کو کچھ فاصلے سے کچھ نرم اور مسحور کن آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے اس بزرگ کے پیچھے چلتا رہا۔ کوئی 15 منٹ مزید چلنے کے بعد وہ دونوں جنگل کے صاف حصے میں پہنچ گئے۔ اس کے سامنے ایک نایاب نظارہ تھا جو اس نے نہ کبھی دیکھا نہ کبھی تصور کیا۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو گلاب کے پھولوں سے بنا ہوا تھا۔ گاؤں کے مرکز میں ایک چھوٹا سا مندر تھا۔ جولین نے ایسے ہی مندر نیپال اور تھائی لینڈ میں دیکھے تھے، لیکن اس کی خاصیت یہ تھی کہ گھاس پھوس اور پھولوں سے بنا ہوا تھا۔ کچھ چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں تھیں جو ان بزرگوں کے گھر تھے، یہ بھی پھولوں سے بنی تھیں۔ جولین بالکل خاموش تھا۔ وہاں کچھ اور راہب بھی تھے جو جولین کے ہمسفر جیسے تھے، اور اب اس اجنبی مسافر نے جولین کو اپنا نام یوگی رامن بتایا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ سیوانا کا سب سے بڑا راہب اور ان کا پیشوا ہے۔ اس خوابناک کالونی کے رہائشی حیرت انگیز طور پر نوجوان لگتے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی نہیں بولا، بلکہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ اس ماحول کی خاموشی کے تقدس کو توڑنا نہیں چاہتے اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ ان آدمیوں نے، جن کی تعداد 10 کے لگ بھگ تھی، یوگی رامن جیسا لباس پہنا ہوا تھا، اور وہ جولین کو دیکھ کر ہولے سے مسکرا رہے تھے۔ ان میں ہر ایک پرسکون، مطمئن اور صحت مند دکھائی دیتا تھا۔ اگرچہ ان کے درمیان کوئی نیا آدمی بہت برسوں بعد آیا تھا، لیکن انہوں نے زیادہ گرمجوشی سے اس کا استقبال نہیں بلکہ روایتی طور پر جھک کر سلام کیا۔ ان کی خواتین بھی اتنی ہی پر اثر لگتی تھیں۔ انہوں نے گلابی سلک کی ساڑیاں پہن رکھی تھیں اور اپنے بالوں میں کنول کے پھول لگا رکھے تھے، اور ان میں ایک عجیب پھرتی تھی۔ تاہم ان میں وہ ہیجانی مصروفیت نہیں تھی جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس کے بجائے ان کی مصروفیت سے اطمینان اور آسانی چھلکتی تھی۔ کچھ بڑی توجہ سے مندر کی سجاوٹ میں مصروف تھیں، گویا کسی تہوار کی تیاری کر رہی ہوں، اور ان میں سے کچھ جلانے کے لیے لکڑیاں اور پھولوں کی ٹوکریاں ڈھو رہی تھیں۔ وہ سب خوش نظر آتے تھے۔ آخر کار سیوانا کے راہبوں کے چہروں سے ان کی زندگی کا راز واضح ہو گیا۔ اگرچہ وہ سب ہی بڑے اور جوان لوگ تھے، لیکن ان میں بچوں کی سی معصومیت تھی۔ کسی کے چہرے پر جھریاں نہیں تھیں، کسی کے بال سفید نہیں تھے، اور کوئی بھی بوڑھا نہیں لگتا تھا۔ جولین، جسے اس سب پر یقین نہیں آ رہا تھا، اس کی دعوت تازہ پھلوں اور کچھ ایسی سبزیوں نے کی گئی جو اس نے پہلی بار دیکھی تھیں۔ جولین کو بعد میں علم ہوا کہ یہی وہ غذا ہے جو ان لوگوں کی صحت اور خوبصورتی کا راز ہے۔ کھانے کے بعد یوگی رامن جولین کو اپنی جھونپڑی میں لے گیا۔
یہ پھولوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن اس میں ایک چھوٹی سی چارپائی بھی تھی۔ آنے والے دنوں کے لیے جولین کا یہی ٹھکانہ تھا۔ اگرچہ جولین نے ایسی جگہ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، تاہم اسے محسوس ہوا کہ ایسی ہی چیزوں اور جگہوں کے بارے میں وہ پہلے بھی سوچ چکا ہے۔ ان کی خواہش وہ بہت عرصے سے کرتا رہا ہے۔ پھولوں سے بھرا یہ گاؤں ایک طرح سے اس کے لیے اجنبی نہیں بھی تھا۔ اس کا وجدان اسے بتا رہا تھا کہ وہ یہیں کا رہنے والا ہے، چاہے ایک تھوڑے عرصے کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں وہ اپنی روح میں موجود شمع کو پھر سے روشن کرے گا، وہ شمع جو وکالت کے پیشے میں جانے کے بعد بجھ گئی تھی، اور اسی جگہ پر وہ اپنی زخمی روح پر مرہم رکھے گا۔ اور اس طرح جولین نے سیوانا کے راہبوں کے درمیان سنجیدگی، سادگی اور ہم آہنگی سے بھرپور زندگی گزارنا شروع کر دی، لیکن ابھی اس سے بھی اچھی چیزیں مستقبل میں آنی تھیں۔